السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو تقریباً 2 مہینے کے گیپ سے بنی ہے۔ اس کی وجہ مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے زیادہ ویڈیوز نہیں بنا سکا۔ اب انشاءاللہ زیادہ گیپ نہیں آئے گا ویڈیوز کے درمیان۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی زائنزم کے بارے میں، کس طرح زائنسٹ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے کئی 100 سالوں سے سازشیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ آج بھی زائنسٹ پوری دنیا پر کس طرح قابض ہیں، کتنے مضبوط ہیں یہ آج بھی، اور کس طرح ساری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو زائنزم کے حوالے سے لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح زائنسٹ نے اور مسلمانوں کی غلطیوں نے آٹومن امپائر کو چھوٹے چھوٹے بے تحاشا حصوں میں توڑ دیا، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک وجود میں آئے۔ اور آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ علامہ اقبال جیسے مفکر نے مسلمانوں کو ان سازشوں کے حوالے سے کیا مشورہ دیا تھا کہ مسلمانوں کو ان سازشوں کے نتیجے میں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پوری دنیا کے 4200 مذاہب چھوڑ کر زائنسٹ کو یا یہودیوں کو سب سے زیادہ مسئلہ مسلمانوں سے ہی کیوں ہے۔ آٹومن امپائر آرمینیا سے لے کر ویسٹ افریقہ تک پھیلا ہوا تھا، اور یہاں پر بر صغیر میں مغل امپائر تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی یہاں پر بھی۔ تو اس دور میں مسلمانوں کو دنیا کی کسی بھی مسلمان سلطنت میں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ مطلب اگر آپ پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان سلطنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے یہی کافی ہوتا تھا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہیں بھی سفر کر سکتے تھے مسلمان سلطنت۔ یہ والا کانسیپٹ آج یورپی یونین نے اپنایا ہے۔ مطلب اگر آپ کو یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں ٹریول کرنا ہے یا بہت سارے ممالک میں ٹریول کرنا ہے، تو آپ کو صرف ایک قسم کا ویزا بنوانا پڑے گا۔ وہ ایک ویزا آپ یورپی یونین کے تمام ممالک گھومنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یونٹی مسلمانوں میں پہلے تھی وہ ہم نے چھوڑ دی، اور اس یونٹی کو دنیا نے اپنا لیا۔ آج وہ ترقی یافتہ ہیں، ہم زوال پذیر ہیں۔ اور آٹومن امپائر کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں توڑنے کے ذمہ دار بھی خود مسلمان ہی ہیں۔ آج جتنے بھی عرب ممالک ہیں یہ مسلمانوں کے خون پر بنے ہیں، یعنی وہ مسلمان جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر غداریاں کی، انہی کی وجہ سے آٹومن امپائر ٹوٹا اور آج اتنے ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں علامہ اقبال کے اس نظریے کی جس کے مطابق انہوں نے مسلمانوں کو تلقین کی تھی کہ ہمیں ان سازشوں کے نتیجے میں کیسے رہنا چاہیے۔ علامہ اقبال کا نظریہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ ایک مسلم بلاک یا مسلم امپائر بنا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مسلمان ممالک دنیا میں جہاں پر بھی ہیں ان کی سرحدیں جتنی پہلے تھیں اتنی ہی رہیں گی۔ صرف فرق کیا آئے گا کہ ان تمام مسلمان ممالک کا اکانومک سسٹم، ڈیفنس سسٹم، فارن پالیسی یہ سب کی سیم رہے گی۔ اور مسلم امپائر جو کہ تمام دنیا کے مسلمان ممالک پر مشتمل ہوگا، ان ممالک میں سے کسی ایک ملک پر بھی، کسی ایک مسلم ملک پر بھی دنیا کا کوئی بھی ملک حملہ کرے گا وہ پورے مسلم امپائر پر حملہ تصور کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں پورا مسلم امپائر اس ملک سے نپٹے گا جس نے کسی مسلمان ملک پر حملہ کیا ہے۔ لیکن اگر ہم علامہ اقبال کے اس نظریے کو عملی جامہ پہنا دیتے تو آج مسلمان ترقی کے اس مقام پر ہوتے جہاں پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کے اس نظریے کو آج یورپی یونین نے اپنایا ہوا ہے۔ آج بھی یورپی یونین کے کسی بھی ملک پر کوئی دوسرا ملک حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ پوری یورپی یونین پر تصور کیا جاتا ہے، اور پوری یورپی یونین اس حملہ کرنے والے ملک سے نپٹتی ہے۔ لیکن ہم علامہ اقبال کے اس اتحاد کے نظریے کو اپنانا تو دور کی بات، اس قدر تفرقے میں بٹ چکے ہیں کہ اس ماحول میں اتحاد بہت زیادہ مشکل ہے۔ زائنسٹ مسلمانوں کو جغرافیائی، لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو مسلم دنیا کا سب سے بڑا تنازع ہے وہ ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان۔ 2019 تک سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک تھا، اور یہ اسلحہ سعودی عرب ظاہر امریکہ سے خریدتا تھا اور ایران کے مقابلے میں خریدتا تھا۔ تو امریکہ کیسے چاہے گا کہ ایران اور سعودی عرب کی کبھی بھی آپس میں دوستانہ تعلقات بنے؟ کیونکہ اگر ان دونوں کے آپس میں دوستانہ تعلقات ہو گئے تو سعودی عرب امریکہ سے بلین ڈالرز کا اسلحہ کیوں خریدے گا؟ اور ایک اور چیز یہ کہ پاکستان مسلم دنیا میں واحد ایٹامک پاور ہے۔ اگر کوئی دوسری ایٹامک پاور ہوتی مسلم دنیا میں تو وہ ایران ہوتا، لیکن امریکہ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ کبھی بھی کوئی دوسرا ملک
ایک تو پہلا تو پاکستان ہے، دوسرا کوئی بھی مسلمان ملک ایٹامک پاور بنے۔ ایک جنگ جو مسلم ممالک کے درمیان ہوئی وہ تھی ایران اور عراق کی جنگ، جو 1980 میں ہوئی، اور یہ جنگ تقریباً 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان ہوا مسلم دنیا کو، لیکن سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے عرب دنیا اور ایران دونوں سے بہت اچھے تعلقات تھے، تو پاکستان ان دونوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ ایران اور عراق دونوں نے اپنی پراکسی وار پاکستان میں شروع کر دی تھی، تو دونوں کے ملیٹنٹس گروپ تھے، ایران کے ملیٹنٹس گروپ تھے اور عراق کے ملیٹنٹس گروپ تھے، اور دونوں ممالک اپنے اپنے ملیٹنٹس گروپ کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو یہاں پر پاکستان میں اس طرح سب سے پہلے شیعہ سنی فسادات اس وقت سے شروع ہوئے۔ لیکن ایک جنگ ایسی بھی تھی جو پوری مسلم دنیا نے مل کر لڑی اور اس میں فتح بھی حاصل کی۔ یہ جنگ تھی افغانستان اور سوویت یونین کی جنگ۔ سوویت یونین آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان ملکوں پر قبضہ کرتا جا رہا تھا۔ 1979 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوئی اور اس کا اگلا ہدف پاکستان تھا۔ اس جنگ میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو افغانستان کی ٹوٹل آبادی تقریباً 1.5 سے 1.25 کروڑ تھی، اور تقریباً 60 لاکھ مہاجرین ایران اور پاکستان میں آئے ہجرت کر کے، اور تقریباً 20 لاکھ لوگ افغان مجاہدین اس جنگ میں شہید ہوئے، اور یہ جنگ 10 سال چلی۔ اس جنگ میں افغانستان کو پاکستان سمیت پوری مسلم دنیا نے بہت سپورٹ کیا۔ آخرکار سوویت یونین جنگ ہار گئی اور اسے واپس پلٹنا پڑا، تو اس کے نتیجے میں سوویت یونین نے بہت سارے مسلمان ممالک پر قبضہ چھوڑا اور وہ پیچھے چلے گئے۔ افغانستان کی اسی جنگ سے متاثر ہو کر کشمیر میں کشمیری مزاحمتی تحریک شروع ہوئی 1987 میں۔ 1987 میں فلسطینیوں نے بھی اسرائیل کے خلاف بغاوت شروع کی۔ اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اگر مسلمان متحد ہوں تو سوویت یونین جیسی سپر پاور کو بھی ہرا سکتے ہیں، اور اگر متحد نہ ہوں، جیسے آج ہیں، فرقے میں بٹے ہوئے ہوں، تو وہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے مہینے UAE، بحرین وغیرہ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ مستقبل میں آپ اور نام سنیں گے، بہت سارے ممالک ہیں جو اسرائیل کو مزید تسلیم کریں گے۔ اور مزے کی بات یہ کہ کہنے کو تو امریکہ سپر پاور ہے، لیکن وہ کام کیا کر رہا ہے؟ مسلمان ممالک پر پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کتنا مضبوط ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان زائنسٹ کو آخر کار مسلمانوں سے مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ ہے مسلمانوں کا سوشل جسٹس سسٹم۔ اگر مسلمان ممالک میں شریعت کا نظام پنپنے لگ گیا تو مغرب کا کیپٹلسٹ سسٹم کہاں جائے گا پھر؟ کیپٹلسٹ سسٹم وہ ہے کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ جو دولت ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور باقی دولت پوری دنیا کے ہاتھوں میں ہوگی۔ مطلب بیلنس سسٹم نہیں ہے یہ۔ تو اگر کوئی ایک مسلمان ملک بھی اپنے ملک میں شریعت کا پرانا نظام، تاریخی نظام نافذ کرے گا تو باقی ملک بھی اس مسلمان ملک کو دیکھ کر وہ سسٹم اڈاپٹ کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ مسلمان ممالک دوبارہ اسی سنہری دور میں چلے جائیں گے جو حضرت عمر کا تھا، جس میں لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ ڈھونڈتے تھے، ان کو زکوٰۃ دینے والے لوگ نہیں ملتے تھے۔ اور آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں اسلامی نظام 50% بھی رائج ہے، کیونکہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسلامک سوشل جسٹس سسٹم میں سود کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور پوری دنیا کا جو اکانومک سسٹم ہے وہ سود پر بیس کرتا ہے۔ کسی ایک ملک کا اکانومک سسٹم تو دور کی بات، یہاں پر کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا بینک بھی سود کے بغیر نہیں چل سکتا، کیونکہ پورا جو ورلڈ اکانومک سسٹم ہے وہ سود پر ہی بیس کرتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی اسلامی ملک 50% بھی شریعت کے قانون نافذ کر سکتا ہے۔ خیر، آج کا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔